بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 17 تیسرا اربع۔ آج ہم پڑھیں گے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی اپنے اس بچے سے جس سے وہ دودھ پلا رہی ہوگی، اور حمل ڈال دے گی۔ تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی تو قسمت میں یہ لکھا گیا ہے جو اسے دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے رہے گا اور اسے عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق تمہیں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکر والی بھی ہوتی ہے اور شکر والی نہیں بھی ہوتی۔ یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے حقیقت کو واضح کر دیں، اور ہم اس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تم زمین کو دیکھتے ہو سوکھی پڑی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو بھپک اٹھی اور پھول گئی، اور ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور نہ کوئی ہدایت ان کے پاس ہے اور نہ کوئی روشن کتاب، حقیقت سے اعراض کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ انجام ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو گیا، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ گئی تو منہ کے بل پر الٹا پھر گیا۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، اور یہ صریح خسارے میں ہے۔ وہ اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے دور کی گمراہی۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بہت برا ہے اس کا مولا اور بہت برا ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لگائے اور وہاں شگاف ڈالے، پھر دیکھ لے کیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو دور کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہو۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی بن گئے، اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے سب گل جائے گا، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے
جب بھی وہ گھبراہٹ کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں تو اس میں واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ چکھو مزہ اب آگ کے عذاب کا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور ان کو خدائے حمید کے راستے کی ہدایت دی گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگوں کو روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مستقل رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے۔ جو شخص بھی سیدھی راہ سے ہٹ کر اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی تھی اس تلقین کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو صاف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز راستے سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ، اور پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جاتے ہیں۔ پس بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو، اللہ کے لیے یکسو ہو کر اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں گے یا اس کو ایسی جگہ پر پھینک دے گی جو پاش کر دینے والی ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے تو یہ دونوں کے تقوی سے ہے، یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں سے ایک مقرر مدت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے تم فرما بردار بنو اور خوشخبری دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب مصیبت بھی ان پر آتی ہے تو اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام ذکر کرو، اور جب قربانی کے بعد ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح اس لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی تکبیر کرو، اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ اور اے نبی نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو، بے شک اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔